کیا ہوگا؟ آپ کا بیانیہ تو ختم ہو گیا، جو آپ کا ووٹ کو عزت دو والا بیانیہ ختم، آپ کا اپنی مرضی کی گورنمنٹ بنانے والی ضد ختم، آپ کی جو اب ہے بالکل لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر پنڈی کی سپورٹ نہ ہو تو آپ کی حکومت تو 5 سال پورے نہیں کر سکتی۔ پنڈی کی سپورٹ کے بغیر پچھلے 70 سالوں میں کسی نے 5 سال پورے نہیں کیے، تو پھر یہ اگر بات کہی جاتی ہے تو اس کی کون سی جو ہے وہ تردید ہے۔ لیکن دیکھیں بیانیہ جو ہے، بیانیہ چلیں ہم نے ڈیولپمنٹ کو، امید کو ایک بیانیے کے طور پہ اس الیکشن میں لیا، وہ اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں ہوا جس طرح سے ہم چاہتے تھے، تو بیانیہ جو ہے وہ کسی وقت سنا آپ کی تو بہت باتیں ایکسیپٹ نہیں ہوئی۔ میں نے سنا ہے کہ ان دنوں جب یہ طلاق والا کیس ہوا، آپ نے پارٹی اجلاس میں کہا کہ اس پہ بالکل ہمیں خوشی نہیں منانی چاہیے، پھر آپ نے اون چودھری کی بڑی مخالفت کی کہ اس کو ٹکٹ نہیں ملنی چاہیے، اور بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک میٹنگ میں بعد میں میاں صاحب نے آپ کو کہا کہ آپ مریم کی گورنمنٹ میں ساتھ کوئی رول پلے کریں، تو آپ بڑے خاموش ہو گئے، نہ آپ نے ہاں کی نہ آپ نے نہ کی۔ اور جو مریم کے قریب گروپ ہے، خاص گروپ ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن وہ بھی بالکل راضی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی رول ملے۔ لیکن میں ابھی بریک کے اندر مجھے آپ کے ایک بڑے سینئر لیڈر ہیں، انہوں نے مجھے واٹس ایپ میسج کیا اور انہوں نے کہا کہ جی کوئی رول مل رہا ہے رانا صاحب کو پنجاب کے اندر، شاید مل رہا ہے کہ رول آپ کو؟ دیکھیں کوئی گروپ ہو، کوئی قریب ہو، کوئی دور ہو، کوئی حق میں ہو، کوئی مخالف ہو، ہونا تو وہ ہے جو جی ویلکم بیک ٹو دی شو۔ اچھا رانا صاحب یہ بتائیں، جب آ رہے تھے سارے باتیں آپ لوگ کہتے تھے بس نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے، ہم آپ کو کہتے تھے جی نہیں ہوں گے، پھر آپ لوگوں نے کہا نہیں سمپل میجورٹی ہوگی تو ہوں گے، ہم نے کہا جی سمپل میجورٹی بھی نہیں آئے گی۔ خیر وہ چیزیں چھوڑ دیں، اب بتائیں میاں صاحب کا کیا پلان ہے؟ اب تو وہ لگتا ہے بالکل وزیر اعظم بننے آئے تھے لیکن بالکل پروونشلائز ہو کے رہ گئے ہیں، اور یہ بھی اعتراض اٹھتے ہیں کہ وہ جی وہ کیبنٹ کی میٹنگ میں کیوں بیٹھتے ہیں؟ آپ سنا ہے کہ شاید لندن جا رہے ہیں واپس کچھ عرصے کے لیے۔ میاں نواز شریف بالکل واپس نہیں جائیں گے لندن، ویسے اگر میڈیکل چیک اپ کے لیے جانا پڑا تو ضرور جائیں گے، عمرہ کے لیے بھی جا سکتے ہیں، کسی اور جگہ بھی اگر ان کا کسی دوست عزیز کے پاس جانا ہوا تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن وہ مستقل جو ہے وہ پاکستان میں رہیں گے، اپنے گھر میں جاتی عمرہ میں رہیں گے۔ اور جہاں تک پروونشلائز ہونے کا بات ہے، دیکھیں پارٹی کی گورنمنٹ ہے اور ان کی بیٹی جو ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ چیف منسٹر ہیں، تو وہ ان معاملات میں ان کو ان کی رہنمائی لیتی ہیں، ان کی گائیڈنس لیتی ہیں، ان کو انوالو کرتی ہیں، تو وہ ٹھیک ہے، ان کا ایک ایکسپیرینس ہے، پارٹی کے وہ قائد بھی ہیں، تو وہ میرا خیال ہے کہ اگر کوئی 1-2 مرتبہ جو ہے وہ چلے گئے ہیں یا بیٹھ گئے ہیں تو وہ کوئی کیبنٹ کی میٹنگ کی صدارت والی بات جو ہے نا، یہ ایسی بات نہیں ہے، وہ تو ویسے وہاں پہ گئے اور اس دوران اگر کوئی میٹنگ وہاں پہ ہو رہی تھی تو اس میں وہ بیٹھ گئے، تو باقی وہ نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں سارے کہ شاید میاں صاحب جائیں گے لندن، علاج کے لیے جائیں گے، اور پہلے بھی علاج کے لیے گئے تھے لیکن سٹے لمبا ہو جائے گا۔ میں اس کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، وہ ملک میں ہی رہ کے سیاسی طور پہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک متحرک کردار آنے والے دنوں میں ادا کریں گے۔ متحرک کیا ہوگا؟ آپ کا بیانیہ تو ختم ہو گیا، جو آپ کا ووٹ کو عزت دو والا بیانیہ ختم، آپ کا اپنی مرضی کی گورنمنٹ بنانے والی ضد ختم، آپ کی جو اب ہے بالکل لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر پنڈی کی سپورٹ نہ ہو تو آپ کی حکومت تو 5 سال پورے نہیں کر سکتی۔ نہیں، پنڈی کی سپورٹ کے بغیر پچھلے 70 سالوں میں کسی نے 5 سال پورے نہیں کیے، تو پھر یہ اگر بات کہی جاتی ہے تو اس کی کون سی جو ہے وہ تردید ہے۔ لیکن دیکھیں بیانیہ جو ہے، بیانیہ چلیں ہم نے ڈیولپمنٹ کو، امید کو ایک بیانیے کے طور پہ اس الیکشن میں لیا، وہ اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں ہوا جس طرح سے ہم چاہتے تھے، تو بیانیہ جو ہے وہ کسی وقت سنا آپ کی تو بہت باتیں ایکسیپٹ نہیں ہوئی۔ میں نے سنا ہے کہ ان دنوں جب یہ طلاق والا کیس ہوا،
آپ نے پارٹی اجلاس میں کہا کہ اس پہ بالکل ہمیں خوشی نہیں منانی چاہیے. پھر آپ نے اون چودھری کی بڑی مخالفت کی کہ اس کو ٹکٹ نہیں ملنی چاہیے, اور بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک میٹنگ میں بعد میں میاں صاحب نے آپ کو کہا کہ آپ مریم کی گورنمنٹ میں ساتھ کوئی رول پلے کریں, تو آپ بڑے خاموش ہو گئے, نہ آپ نے ہاں کی نہ آپ نے نہ کی. اور جو مریم کے قریب گروپ ہے, خاص گروپ ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا, لیکن وہ بھی بالکل راضی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی رول ملے. لیکن میں ابھی بریک کے اندر مجھے آپ کے ایک بڑے سینئر لیڈر ہیں, انہوں نے مجھے واٹس ایپ میسج کیا اور انہوں نے کہا کہ جی کوئی رول مل رہا ہے رانا صاحب کو پنجاب کے اندر, شاید مل رہا ہے کہ رول آپ کو. دیکھیں, کوئی گروپ ہو, کوئی قریب ہو, کوئی دور ہو, کوئی حق میں ہو, کوئی مخالف ہو, ہونا تو وہ ہے جو میاں نواز شریف صاحب اس بارے میں فیصلہ کریں گے. ان کے فیصلے کو میں تسلیم کروں گا. میرا ایک موقف ہے, وہ موقف میں نے ان کے سامنے رکھا ہوا ہے. اس کے بعد جو وہ فیصلہ کریں گے اس کو انشاءاللہ تعالی مانیں گے اور آگے چلیں گے. کیونکہ جماعت میں اگر آپ نے لیڈر کو الٹیمیٹ اتھارٹی نہیں دینی تو پھر جماعت تو باقی نہیں رہتی, جماعت تو چل نہیں سکتی. تو پھر بقا تو سب کی جماعت میں ہے نا, پارٹی میں ہے. تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بیانیہ جو ہے, بیانیہ دیکھیں, بیانیہ اگر ہم نے اس الیکشن میں ایک ڈیفرنٹ بیانیہ جو ہے وہ اپنایا, اور اگر اس میں ہمیں خاطر خواہ یا مطلوبہ کامیابی نہیں ہوئی, تو کیا ہم اس بیانیے کے ساتھ جو ہے وہ جڑ گئے؟ ہم اس کو بدل سکتے ہیں, بدلیں گے ہم اس کو انشاءاللہ تعالی. تو یہ کس بارے میں آپ نے خاص موقف رکھا؟ موقف اگر آپ نہیں بھی بتا سکتے, لیکن کیا کوئی پارٹی کے معاملات کے بارے میں, کہ حکومت کے بارے میں, کس بارے میں آپ نے ایک کوئی خاص موقف دیا ہوا میاں صاحب کو؟ بہرحال یہ جو اس وقت یعنی پارٹی کی صورتحال ہے کہ پارٹی نے کس طرح سے آگے بڑھنا ہے, اور گورنمنٹس نے کس طرح سے اس موجودہ صورتحال کو جو اب عید کے بعد ایمرج ہوگی اس کو کس طرح سے عہدہ برا ہونا ہے, اس کے اوپر بالکل رسپیکٹفلی جو ہماری سبمیشنز ہیں, وہ باقی لوگ بھی ہیں, کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک میں بات کر رہا ہوں, باقی لوگ بھی بات کر رہے ہیں. تو اس کے متعلق جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی میاں صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کسی ایک نتیجے پہ پہنچیں گے. اچھا, اتنا مجھے بتا دیں, جو آپ کا بیانیہ ہے, ظاہر ہے وہ آپ کا سیکرٹ ہے, I don't want to press you, کیا اس سے مریم نواز صاحبہ اور پرائم منسٹر صاحب متفق ہیں؟ دیکھیں, پرائم منسٹر صاحب اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں اس بات پہ متفق ہیں کہ پارٹی جو فیصلہ کرے گی, پارٹی لیڈر جو فیصلہ کرے گا اسی کے مطابق آگے چلا جائے گا. اس کے اوپر ہم بھی متفق ہیں. تو اس لیے پھر گروہ بندی یا جھگڑا یا یہ تو کچھ نہ ہوا. نہیں, باقی یہ ہے جب پارٹی میں کسی بات کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے تو ڈسکشن تو کرنے کا ہر کسی کو حق ہے نا, کسی کو آپ روک تو نہیں سکتے. ڈسکشن کے مرحلے کی بات کر رہا ہوں. ڈسکشن کے مرحلے پہ ابھی آپ کا اور ان کا ویو پوائنٹ ڈفرنٹ ہے, شہباز صاحب کا اور مریم بی بی کا آپ سے. دیکھیں, نہیں, بڑی سیدھی بات ہے کہ دو ویو تھے. اب میں کسی کو پن پوائنٹ نہیں کرتا, نہ یہ مناسب ہوتا ہے. جب ایک فیصلہ ہو گیا تو بس سارے اس فیصلے کے ساتھ ہیں. ایک پوائنٹ آف ویو تھا کہ ہمیں فیڈرل گورنمنٹ نہیں لینی چاہیے. ٹھیک, اس کے بعد ڈسکشن ہوئی, فیصلہ ہو گیا کہ نہیں گورنمنٹ میں جانا ہے, تو بات ختم ہو گئی. اب رائے کسی کی جو بھی تھی, لیکن سارے جو ہیں وہ پارٹی کے فیصلے کے ساتھ ہیں. تو اب آپ کا حکومت میں جڑنا کس بات پہ پھر مسئلہ ہے؟ وہ تو طے ہو گیا کہ آپ تو گورنمنٹ بن گئی, تو اب آپ کا کس نقطے پہ بحث ہے؟ بہرحال آگے معاملات جو ہیں وہ اگر ان کو کسی نہ کسی انداز سے جو ہے وہ ہینڈل کرنا ہے نا, پولیٹیکلی یا ادروائز, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اپنا پارٹی کے اندر اس کے اوپر بڑی کھل کے ڈیبیٹ ہونی چاہیے, ڈسکشن ہونی چاہیے. کیونکہ معاملہ جو ہے نا اب صرف گورنمنٹ کی پرفارمنس پہ نہیں ہے, یہ سیاسی بیانیہ جو ہے نا یہ اب تمام پرفارمنس سے آگے چلا گیا ہے. لوگ بہت آگے جا چکے ہیں, اب ہمیں وہاں پہ جا کے جو ہے نا وہ فیصلے کرنے ہیں. رانا صاحب, آپ کی بات سے جو مجھے اندازہ آیا ہے, اگر آپ بیانیہ نیا بنانے کی بات کرتے ہیں تو کیا اس سے آپ کی حکومت خطرے میں نہیں پڑے گی؟ نہیں, ایسا نہیں ہوگا.
یعنی کہ آپ کا جو نیا بیانیہ دیکھیں نا، وہ حکومت دیکھیں حکومت نے رہتے ہوئے دیکھیں نا، دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت جو ملک کی موجودہ صورت اس کا کوئی حل تو نکلنا ہے نا. ٹھیک یعنی اس طرح سے تو ملک اب 10 سال تو ہو گئے ہیں، 14 کے دھرنوں سے لے کے آج تک ہم پہنچ گئے ایک ہی صورتحال میں. یہ آپ اور 5 سال کنٹینیو نہیں رکھ یعنی آپ کا نیا بیانیہ اس کا کسی کوئی نہ کوئی حل تو ٹکراؤ نکلنا ہے والا اس کا. بیانیہ نہیں ہے، یعنی کہ پھر میاں صاحب والا بیانیہ سے ذرا ایک دو حدیں نیچے ہے. نہیں، ٹکراؤ تو خیر ٹکراؤ کے تو اب ملک متحمل ہی نہیں ہے جی. اب اگر ٹکراؤ برقرار رہا تو یہ پھر بڑی مشکل ہو جائے گی. ٹھیک ہے فرحان صاحب، بہت شکریہ.